ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کسی شخص کی ایک انگلی کسی وجہ سے کٹ گئی اور سیاسی ادیان میں، سیاسی دنوں میں بندے یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ایسا ہے کہ یہ وکٹری کا نشان بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ کی طرف سے اس کی طرف مصیبت آئی تھی، اس کی انگلی کٹ گئی، لیکن اس نے اپنے دوسرے بھائی کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ یا عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بہتر ہو۔ دوسری بات، بعض اوقات جلسوں میں، محفلوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی خطاب کرنے والا، وہ خطاب شروع کرے اور خطاب شروع کرنے سے پہلے کوئی طبعی طور پہ اس میں کمزوری لاحق ہو اور وہ کھانسی کرے، تو سننے والا کہتا ہے لو جی یہ تو پہلے ہی کھانسی کر رہا ہے، پتہ نہیں بعد میں کیا کرے گا۔ یعنی مذاق اڑاتی ہے قوم ایسے لوگوں کا بھی جو لوگ انہیں سنوارنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مفلسی، آپ کی غریبی، اور حضرت یاسر، آپ کی مفلسی، آپ کی غریبی، اور حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تو کفار نے ان کی مفلسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ کہنے لگے کہ آپ ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا لیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور پھر آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل آپ، اے جبریل تم نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کے حضور کی بارگاہ میں میری طرف سے پیغام دو کہ ان کو اپنی بارگاہ سے نہ اٹھائیے گا، یہ جو لوگ ان کے مال نہ ہونے کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں وہ مال سے پیار کرنے والے ہیں اور یہ عاشق آپ کے جمال سے پیار کرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو اپنی بارگاہ سے نہ اٹھائیں۔ یہ تو دن رات جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یقیناً جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں اس پہ بہت سارے محدثین نے بڑی ساری جرح کی ہے، لیکن نخبۃ الفکر کے اندر یہ مثال سمجھانے کے لیے، حدیث متواترہ سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی کہ جناب حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں اور شین کی جگہ زبان سے سین نکلتا ہے، اور سننے والے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی بزرگ ہمارا اذان پڑھے، میرے جیسا بندہ کہتا ہے میرا تلفظ بڑا اچھا ہے، میں تو ان سے زیادہ اچھی اذان پڑھ سکتا ہوں۔ کوئی زید عمر بکر آگے کھڑا ہو کے قرات کر رہا ہے تو میرے جیسا بندہ پیچھے کھڑا ہو کے کہے جی میں تو اس سے اچھی قرات کر سکتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مذاق نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ عزیز اور قریب ہو، اور یہ جو ہے نا یکون، یہ ہو سکتا ہے، یہ تیرے میرے لیے ہے، لیکن اللہ جب ایسی بات کرے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی مخاطب کیا، فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق بنا رہی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ اور آگے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اور اپنے آپ کو بھی عیب میں نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو بندہ عیب میں کیسے ڈالتا ہے؟ کسی کو ہٹ کرنے کے لیے ایک بندے کا چہرہ جو ہے وہ کسی وجہ سے جل گیا اور اس پہ سروٹیں پڑ گئیں، تو بندہ سروٹیں بنا کے اس کے سامنے کھڑا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا چہرہ معاذ اللہ کیسے ہے، تو اپنے آپ کو وہ عیب میں ڈال رہا ہے۔ یہی مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سا بیوقوف ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ فرمایا جو کسی کے والدین کو گالی دے گا اپوزٹ اس کے والدین کو بھی گالی پہنچے گی۔ تو لہٰذا
کسی کی عیب جوئی کرنے کے لیے اپنے چہرے کا سٹائل، اپنے ہاتھ کا سٹائل یا اپنے لہجے کا سٹائل اس طرح بنانا کہ اسے محسوس ہو کہ تم میں یہ کمی ہے۔ آگے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا پھر مختلف ٹیڑھے نام نہ ڈالو۔ چھوٹے قد کا بندہ ہے تو کوڈو، تو بال براؤن ہے تو بوریا، تو زیادہ اللہ نے قد دے دیا تو لمبیا، تو اس طرح کے نام نہ ڈالو۔ تو اگر کوئی اس طرح کے نام ڈالے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ فسق والے کام، فاسقوں والے کام نہ کرو۔ وَلَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو بندہ پھر باز نہ آئے، توبہ ہی نہ کرے، وہ پھر ظالم ہوتا ہے کہ اللہ ایک چیز سے منع کر رہا ہے لیکن بندہ اس سے منع نہیں ہو رہا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، تو جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف آئے نا، تو دیگر صحابہ نے ان سے کہا کہ یہ تو میرے نبی کے دور کے فرعون کا بیٹا ہے، یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عکرمہ روتے روتے سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور دیکھیں میرا باپ تو مر گیا ہے، ٹھیک ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہے، حضور یہ میرے باپ کی وجہ سے مجھے طعنہ کشی کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ تاریخ دمشق نے اس حدیث کو لکھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی مرے ہوئے کی وجہ سے کسی زندہ کو تکلیف نہ دے، جو ماری گیا ہے اب اس کے بعد کسی زندہ کو تکلیف نہ دے، یعنی باپ کافر ہے، حضور فرمایا باپ کی وجہ سے اس اکرمہ کو تکلیف نہ دو۔ تو ایک تو ہوتا ہے مذاق، مذاق تو کسی حال میں جائز نہیں، مذاق یعنی میم زا الف اور قاف بڑا دو نقطوں والا، یہ تو کسی حال میں جائز ہی نہیں کہ جب کسی سے مذاق کیا جائے تو اس کی ذات پہ ہٹ کی جائے، یہ تو کسی حوالے سے جائز نہیں۔ ہاں مزاح جائز ہے، مزاح، اور جو بندہ مذاق کرتا ہے، میرے حضور فرمایا محشر کا میدان ہوگا اور خالق کائنات، ترمذی نے اس حدیث کو بیان فرمایا، فرمایا محشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، آؤ آؤ جنت کی طرف آؤ، دروازہ کھلا ہے، وہ لوگ بھاگے بھاگے جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے سے آواز آئے گی، وہ لوگ پھر دوسرے دروازے کی طرف بھاگیں گے، جب بالکل جنت کے اس دروازے کے قریب ہوں گے تو خالق کائنات حکم دے گا اس کے لیے اس دروازے کو بھی بند کر دیا جائے، تو اللہ دروازہ جب بند کروائے گا یہ لوگ مایوس ہوں گے، ایون یہ 8 دروازوں میں جائیں گے لیکن ان کو آگے دروازہ بند نظر آئے گا، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کیا ہے؟ پہلے دروازے پہ گئے تو پہلا بند، دوسرے دروازے پہ گئے تو دوسرا بند، تیسرے دروازے پہ گئے تو تیسرا بند، چوتھے، پنجویں، چھٹویں، ساتویں، 8ویں دروازے پہ گئے تو یہ سارے دروازے بند، مالک یہ کیا مذاق کر رہے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ؟ اللہ فرمائے گا جو دنیا میں تم لوگوں کے ساتھ کرتے رہے آج فرشتے تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جو یہاں پہ مذاق کرتا ہے اپوزٹ یہاں پہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس پہ نمودار ہوتا ہے، لیکن محشر کے میدان میں بھی اس کے لیے دروازے جنت کے بند کر دیے جائیں گے۔ اور مذاق نہیں جائز، مزاح جائز ہے، میم زا الف ہا، مزاح۔ مذاق کیا ہے؟ کسی کی ذات پہ ہٹ کرنا، یعنی کسی کا رنگ کالا ہے، او کالے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کسی کا قد چھوٹا ہے اسے کوڈو کہہ دینا، چھوٹو کہہ دینا، تو یہ ساری چیزیں اس کی ذات پہ ہٹ کرتی ہیں۔ تو خالق کائنات کی تخلیق پہ تنقید ہے کہ اللہ نے اسے ایسا بنایا، تو اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہیں۔ ایک بندہ بڑا ماڑا ہے، کمزور ہے، اس کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو بندہ کہتا ہے آ تو گیا ہے شادی پہ، اپنے کپڑے تو پہلے دیکھ لے، شادی والے کپڑے تو پہن لے، وہ بیچارہ ہے ہی مفلس، ہے ہی غریب، وہ جتنے لائق تھا وہ کپڑے پہن کے آیا ہے۔ تو اس طرح کا مذاق جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں، بلکہ مزاح جائز ہے۔ اس کی میں 2 اگزامپل دے کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا مائی آئی، اور وہ بڑھیا مائی آ کے کہنے لگی حضور میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں بوڑھوں کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے جنت میں بوڑھوں کا؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کلمہ تو میں نے آپ کا پڑھا ہے اور آپ کے گن گاتی ہوں، آپ کا میں نے کلمہ پڑھا، آپ کی غلامہ، آپ کی صحابیہ، تو میں ہی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ جب وہ پریشان ہوئی نا، اسی وقت سرکار نے مسکرا کے تبسم کر کے فرمایا کہ جنت میں جو بھی بوڑھا جائے گا وہ بوڑھا نہیں رہے گا، خالق کائنات اسے جوان فرما دے گا۔
اور تفسیر عزیزی میں نے پڑھا ہے کہ وہ 33 سال کا جوان ہوگا، 33 سال کا، یعنی میچیورٹی بھی ہوگی اور جوانی بھی ہوگی، اس طرح کا جوان ہوگا۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تو آ کے کہنے لگا حضور مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ حضور فرمایا ہم اونٹ نہیں، ہم تو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ پریشان ہو گیا، محبوب میں نے تو سواری کرنی ہے تو آپ مجھے اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بھائی ہم تو اونٹ کا بچہ ہی دیں گے۔ وہ کہنے لگا حضور میں سواری کے لیے مانگ رہا ہوں، مجھے سواری کے لیے چاہیے اونٹ۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا جو بھی اونٹ ہو وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا۔ یعنی اس طرح کا مزاح، جس طرح آپ مسکرائے ہیں، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا جہاں پہ حضور روئے وہاں پہ رونا سنت ہے، جہاں پہ حضور مسکرائے وہاں پہ مسکرانا سنت ہے۔ تو خوشبو میں بکھیریں، اور اس طرح کا انداز، جس طرح کا انداز ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ چاہے دینی طبقہ ہو اور چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو، اور اب تو ٹاک شو بھی ایسے ہی ہیں کہ کسی کی پگڑی اچھال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کسی عالم دین کی، اور وہ بناتے ہیں کسی کا بندہ، کوئی وہاں پہ اصل تو موجود نہیں ہوتا، تو اس کا جناب والا میک اپ کر کے اسی طرح بنا کے پھر اسی طرح اس کی کاپی کی جاتی ہے۔ تو خالق کائنات نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو توبہ نہ کیا کرے، جس نے توبہ نہ کی وہ ظالموں سے ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یقیناً ہم سارے احباب پہلے بھی ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، آئندہ بھی خالق کائنات ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، تمسخر سے، مذاق بازی سے اور ہٹ بازی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبت سے محفوظ فرمائے۔ میں نے معراج کی رات یہاں پہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ بری عادت سے، یعنی برا کام کرنے سے برے بندے کے پاس بیٹھنا زیادہ برا ہے۔ تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری سٹنگ کن کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔